سب سے پہلے میں انور رضا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آج شہر اقتدار میں بھی ہڑتال رہی ہے اور تاجروں کے بڑے بڑے بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں. ایون کہ اسلام آباد کے تاجر کہتے ہیں کہ 5 وزراء کی کمیٹی بنائی جائے اور ان سے بات کی جائے گی. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آج کی ہڑتال کامیاب رہی ہے؟ اور جیسا کہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر نے فرمایا ہے کہ حکومت تو دباؤ میں نہیں آنے والی. جنید بہت شکریہ. دیکھیے آج کی جو ہڑتال تھی وہ مکمل طور پر کامیاب تھی کیونکہ اسے واقعی شٹر ڈاؤن کہا جا سکتا ہے. کوئی گلی کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر کوئی دکان کھلی ہو. تمام دکانیں بند تھیں اور تاجروں نے واقعی یہ ثابت کیا کہ ان کا جو یہ شٹر ڈاؤن کا ہڑتال کا دعویٰ تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا. اب آتے ہیں ٹیکس نیٹ کی طرف اور حکومت کے دعووں کی طرف اور تاجران کی طرف. دیکھیے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بہت سنگین معاملہ ہے. ہماری اکانومی کی سچویشن سے جڑا ہوا ہے. آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. ایف بی آر بھی تاجروں کی دی ہوئی تجاویز کے مطابق نیا ایک پیکج لے کے آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کہیں کہ سختی سے نمٹا جائے گا آپ کے ساتھ. اگر انہوں نے مسلسل ہڑتال کرتے رہے تو مجھے بتائیے کہ پھر گورنمنٹ کس طرف جائے گی. لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ تاجروں کی ڈیمانڈ جو ہے کہ وزراء کی کمیٹی بنائی جائے. وہ کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھے، تاجروں کی جو تجاویز ہیں ان کو شامل کیا جائے، نیا ایک پیکج ان کے لیے اناؤنس کیا جائے. کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے، جس کو جو ٹیکس دیتا ہے اس پر مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. تاجر بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ یہ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں. ان کو لانے کے لیے آپ کو انہیں فلیکسیبل کرنا پڑے گا، انہیں سہولیات دینی پڑیں گی، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اگر آپ امپوز کریں گے تو پہلے ہی جو بہت اکنامیکل سچویشن خراب ہے وہ مزید خراب ہوگی. لہٰذا حکومت کے جو وزراء ہیں، جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، ان کو اس وقت بڑی دانشمندانہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں کہ زور زبردستی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کو کیش کروائیں گی. وہ تاجروں کے ساتھ مل کر حکومت کو مزید ٹف ٹائم دیں گی. اس لیے ایف بی آر کو، گورنمنٹ کو، وزارت خزانہ کو ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے. اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں، ایف بی آر کے افسران بھی شامل ہوں، وزارت خزانہ کے افسران بھی شامل ہوں. اور اس کمیٹی کا کام یہ ہو کہ وہ ان تاجران کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹیکس نیٹ میں ان کو لانے کے لیے ایک فلیکسیبل پیکج جو ہے وہ اناؤنس کرے. ادروائز حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور مشکلات کے ساتھ ساتھ عوام کو مشکلات تو ہوں گی. جو اپوزیشن ہے وہ ان تاجران کی ہڑتال کو کیش کرے گی، جس کا حکومت کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. انور رضا صاحب نے رضی صاحب کل ایک بات کی، میرے دل کو لگی، تو میں اس لیے آج ان سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ٹیکس نیٹ میں ایک پرچون والے کو بھی لانا حکومتی پالیسی ٹھیک ہے؟ اور جیسے یہ میں اسے زبردستی کہوں یا پھر کہوں کہ حکومت ترلا کر رہی ہے کہ بھائی ٹیکس ادا کریں اور ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، تو تاجر تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ظلم ہے. کیسے یہ سارا کچھ ہوگا پھر؟ اس ظلم کی نشاندہی کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اس سے ایک اچھی خبر نہ سنا دوں. جی پلیز. اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ موڈیز نے بڑھا کے سٹیبل سے ڈیولپنگ کر دی ہے. یعنی کہ یہ کر دی ہے، مثبت پیش رفت ہے. پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں کرنے کے قابل ہو چلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بیرونی ادائیگیاں کیا ہیں؟ 9,775 ارب روپے جو ہیں وہ ہم نے اس سال ٹیکس، قرض اور سود کی مد میں ادا کرنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 2016 کے اندر 16-17 کے اندر پاکستان نے جو ٹوٹل اس مد میں پیسے ادا کیے تھے وہ تقریباً 1600 ارب روپے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ 1600 سے 6 گنا بڑھ گئے 5 سالوں میں. یہ بات سمجھنے کے لیے، اچھا ایک تو 3 گنا تو اسے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت ڈالر 100 کا تھا اور اب 300 کا ہے تقریباً، تو 3 گنا تو اس حوالے سے ہو جانا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2، 78% قرض جو ہے وہ 3 سال 7 ماہ 21 دن میں لیا گیا. چلیں اس کی بنیاد کے اوپر بھی سے بڑھ جانا چاہیے تھا، یہ کچھ 7,000 ارب روپیہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ 9,700 مطلب تقریباً 10,000 ارب روپیہ ہو گیا ہے. یہ اس کے اوپر بھی غور ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ آج آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی جان آپ پیکج اگر چاہتے ہیں تو 2 مدات کے اندر آپ کا شارٹ فال ہے. ایک تو کے پی حکومت نے براہ راست خط لکھ کے کہا ہے کہ ہم سرپلس جنریٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنے ذرائع سے ٹیکس نہ صرف کہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ جو وفاق سے ہمیں ملے گا اس کے اندر بھی بچت نہیں کر سکتے. تو لہٰذا تقریباً 1.25 ارب روپے کا آپ کا شارٹ فال ادھر سے پڑے گا.
اور سوری 1.25 ارب روپے کا شارٹ فال ادھر سے پڑے گا. اور یہ جو تاجر جو ہے نا یہ آپ ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر پا رہے, تو 1.25 ارب ڈالر ان کا ہے. ٹھیک ہے, تو 2 ارب ڈالر انہوں نے کہا جی آپ قرض کا انتظام کیے کر کے ہمارے پاس آ جائیے, ہم مہر لگا دیں گے آپ کے اوپر. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کے اوپر. ہڑتال بڑی کامیاب تھی, گلی محلے کونے کھدرے ہر جگہ پہ کوئی بھی جو دکان تھی وہ بند تھی, ٹھیک ہے. اور میجر مارکیٹس اگر بند ہو جائیں مین سپلائی کی تو دکان تو بند ہو جائے, ہڑتال تو ہو جایا کرتی ہے. لیکن نہ تو بات اس پہ ختم ہونی ہے. اب آپ کو اگر میں یاد دلاؤں, یہ تاجر دوست سکیم انہی کے تاجروں کے کہنے پہ لائی گئی تھی. 100 روپیہ میں صرف رجسٹریشن ہونی تھی ہر اس شخص کی جو کاروبار کر رہا ہے, اور کچھ نہیں لینا ان سے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو اس سے بہتر سکیم لا کے دیتے ہیں, بجٹ میں یہ اناؤنس کیجئے. بجٹ ہوا, بجٹ کی تقریر ہوئی, فائنانس منسٹر نے تاجروں کی ٹیکسیشن کے اوپر آ کے کہا کہ یہ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے. بعد میں وہ اناؤنس ہونے کی صورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا لیا گیا ہے. ہر پارٹی نے دوسری پارٹی کو دکھانے کے لیے کچھ تاجروں کے چہرے رکھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے کچھ چہرے رکھے ہوئے ہیں, پی ایم ایل این نے کچھ چہرے رکھے ہوئے ہیں, اور پی ٹی آئی نے کچھ چہرے رکھے ہوئے ہیں جو تاجر کے نام کے اوپر آ کے اور سیاست کرتے ہیں. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں آج اس پروگرام کے اندر, یہ جتنے بھی لوگوں کے آپ ٹکر چلا رہے ہیں, جتنے بھی لوگوں کے آپ انٹرویو چلا رہے ہیں تاجر تنظیم تاجر لیڈر کہہ کے, مجھے ان کا کوئی ذاتی بزنس دکھا دیجئے, آپ ان کا کوئی ذاتی کاروبار دکھا دیجئے. اٹھائیے کیمرہ, چلیے میرے ساتھ ان کے دفاتر کو وزٹ کرتے ہیں. یہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کے, ملتان کے جتنے تاجر لیڈر ہیں ان کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے. ان کا ذاتی بزنس ٹریڈر پالیٹکس ہے, سیاست کرنا, ٹریڈ پالیٹکس کرنا, تاجروں کی سیاست کرنا. اور بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں نا, میں نام نہیں لے سکتا, مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹور کی چینز ہیں, یہ ان کے پالتو ہیں, یہ ان کے پیمنٹ کے اوپر پلتے ہیں. وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر ٹیکس نیٹ میں ہم آ گئے تو ہم روزانہ کے 10 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ کی ہم سیل کرتے ہیں, اس کے اوپر اگر ہم ٹیکس دینے لگ گئے تو ہمیں تو اربوں روپے حکومت کو دینا پڑے گا, لہذا تم سٹرائک کر دو کہ ٹیکس نہیں لگنا. تو یہ جو پیڈ لیڈر ہیں یہ سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. ان کا تو بیچاروں کا ایشو ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو تنخواہ دار لوگ ہیں. تو بھائی اصل ڈائنامکس کچھ اور ہے. ہڑتال کامیاب ہوئی ہے, جماعت اسلامی کلی لات پہ تمہار ڈال سکتی ہے کہ ان کی سٹرائک کے اوپر ہڑتال کامیاب ہو گئی ہے, باقی فریقین بھی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں. میرے ملک کا مسئلہ وہیں پہ. ٹھیک ہے.